ایک بزرگ ہیں، ان بزرگ کا نام ہے علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام کے بہت بڑے لغت نویس اور محدث ہیں۔ علامہ ابن اثیر جزری، ان کی بہت مشہور کتاب ہے النہایہ، نہایہ ابن اثیر۔ ٹھیک، یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ نوجوان نسل جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کی جنرل نالج میں یہ بات محفوظ ہو جائے۔ اچھا، اب نہایہ کی تھوڑی سی تعریف سن لو، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ظاہر ہے کہ 2 جملے مسائل کے بھی عرض کرنے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ تو یہ حدیث کی لغت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے نا حدیث کی لغت کیا ہوتی ہے؟ بھائی ڈکشنری تو آپ جانتے ہیں، ڈکشنریاں تو بہت ہوتی ہیں دنیا میں۔ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان لفظوں کو جمع کیا ہے جو پیغمبر کی حدیث میں آئے ہیں۔ دیکھو علماء کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور میں ہر کام کرنے والے کا احترام کرتا ہوں۔ علامہ ابن اثیر جزری کا احترام میری نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کون سے الفاظ جمع کیے؟ جو حدیث میں آئے ہیں۔ نون کے چیپٹر میں جب تم دیکھو گے تو پہلی روایت ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ اس کے نیچے کا فٹ نوٹ تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں اور میری بات مکمل ہو جائے گی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ کہنے لگے کہ ہاں نبی نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر حقیقت میں عبادت نہیں تھا۔ جی جا کے دیکھ لیجئے گا کتاب کو۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ وہ روایت کا انکار کر دیں گے، لیکن روایت کا انکار اس لیے ممکن نہیں تھا کہ سچی زبان سے روایت نکلی تھی، تو روایت کا انکار تو ممکن نہیں تھا۔ تو کیا لکھا انہوں نے؟ نوجوان دوست خصوصیت کا دہرا رہا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ کیا لکھا انہوں نے کہا کہ ہاں رسول نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر اب یہ خود بول رہے ہیں، مگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا۔ کمال ہو گیا نا کہ نبی کچھ کہے امتی کچھ کہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان علماء کی قدر کرنی چاہیے جو دشمنی علی میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتے۔ جہاں کوئی موقع مل جائے علی سے دشمنی کرنے کا، وہاں وہ ضرور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی کہہ رہا ہے کہ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ عبادت نہیں تھا۔ اچھا بھائی، تو پھر نبی نے کہہ کیوں دیا؟ اب یہ سوال ہے نا۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں سناؤں گا، اور مجھے اجازت دے دو، میں بہت کم مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، 2-4 جملے عرض کروں گا، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ سن لو۔ کہنے لگے کہ بھائی کہہ دیا نبی نے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حقیقت میں تو تھا نہیں۔ تو اب دوسرا سوال، بھائی کیوں کہہ دیا؟ سبب کیا ہے؟ کہنے لگے کانا اذا خرج من منزلہ۔ دیکھو اب ان کے عبارت میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ پہنچ گئی میری تقریر تمام ہو گئی۔ کانا اذا خرج من منزلہ، جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، تو مدینے کی گلیوں میں آنے جانے والے اس گلی کے رہنے والے جب علی کو دیکھتے تھے اور علی کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی تو حیرت سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا کریم ہے۔ سن لیا تم نے؟ ابھی ان کا جواب مکمل نہیں ہوا۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا کریم ہے۔ کوئی علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بہادر ہے، کریم ہے، بہادر ہے۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اسخا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے، کریم ہے، بہادر ہے، سخی ہے۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے۔ تو علی کے چہرے کو دیکھ کر حیرت میں زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا کہنا عبادت ہے، اس لیے رسول نے کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بس میری تقریر تمام ہو گئی، بس میری تقریر تمام ہو گئی۔ کیا دور کی کوڑی لائیں ہیں علامہ ابن اثیر جزری۔ بھائی پھر سننا،
اس لیے کہ ایک ہی جملہ کہوں گا مصائب میں، بات تمام ہو جائے گی، لیکن بات تو مکمل ہو جائے. بھائی علی کے چہرے کو کسی نے دیکھا؟ کہا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح. لا الہ الا اللہ جوان کتنا کریم ہے. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح. لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بہادر ہے. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ما اسخا ھذا الفتح. لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا سخی ہے. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح. لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا عالم ہے. تم نے علی کا کمال دیکھا کہ ابن اسیر ایک فضیلت چھپا رہے ہیں، 4 اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں. جی بس تقریر تمام ہو گئی. بھائی یہی علی کا کمال کہ ایک فضیلت چھپاؤ، 4 فضیلتیں قلم سے خود نکل پڑے. بھائی اب بات مکمل ہو گئی تو ابن اسیر جزری کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اب انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو نا تم کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تم کہہ رہے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تم نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. تو تمہیں قرآن کی قسم ہے، تمہیں محمد رسول اللہ کی قسم ہے، تمہیں ساری آسمانی کتابوں کی قسم ہے، تمہیں سارے انبیاء کی قسم ہے، مجھے بتلاؤ یہ سارے نبی آئے کیوں؟ یہ 1,24,000 نبی کیا مشن لے کے آئے؟ بھائی لا الہ الا اللہ ہی تو کہلوانے آئے. بھائی سننا خدا کی قسم. بھائی اب جملہ یاد رکھنا. علی کے چہرے کو دیکھ کر منہ سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. تو آدم سے محمد رسول اللہ تک جتنے نبی آئے ان کا مشن یہ تھا کہ وہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوائے. کیا میرے نبی کی کوہ صفا کی تقریر بھول گئے؟ بولو لا الہ الا اللہ تفلحوا. میرے محمد نے کہا لا الہ الا اللہ کہو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو پہلے سے لے کے آخری تک لا الہ الا اللہ کہلوانے آئے. اب نبوت اور امامت کا فرق سمجھو. جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہے وہی کام امامت اپنے چہرے سے لے لیا کرتی ہے.